بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 38واں سبق ہے۔ 37ویں سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس روانہ ہوئے اور وادی نخلا میں پہنچے۔ وادی نخلا میں آپ کا چند دن قیام رہا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں سنا کہ آپ شوال کے مہینے یعنی سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں اور مئی کے آخر میں یا پھر جون کے شروع میں اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 619 آپ طائف گئے تھے۔ تو پھر آپ کی واپسی ذی قعدہ میں جون کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں ہوئی، اور جب آپ واپس پہنچے ہیں راستے میں وادی نخلا میں آپ نے قیام کیا، یعنی کچھ لگ بھگ 1 مہینہ یہ پورا سفر آپ مکۃ المکرمہ سے باہر رہے۔ تو وادی نخلا میں پہنچنے کے بعد ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا۔ آپ اپنے محبوب غلام اور خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز میں مشغول تھے، اور جنات کا ایک گروہ، جیسا کہ روایات میں اس کا پس منظر بھی آیا ہے کہ یہ جنات اصل میں جو ان میں شیاطین ہیں وہ آسمانوں میں جا کر جو ہے وہ وحی سننے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا نظر آنے والا آسمان ہے یہ پہلا آسمان، اوپر اس سے بھی جاتے تھے، لیکن پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد آسمانوں پر ان کا جانا بند ہو گیا، یا اگر جاتے بھی تھے تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا جاتا تھا جو ان کو جلا کر رکھ دیتا تھا یا زخمی کر دیتا تھا، اور یہ واپس بھاگتے تھے۔ تو یہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم اب آزادی کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتے، لہٰذا ان کی عالمی جو ہے نا وہ عالمی کانفرنس پوری دنیا کے جنات کی منعقد ہوئی، اور اس بات پر غور و خوض شروع کیا کہ آخر ہمارا آسمانوں پر جانا کیوں بند ہوا۔ لہٰذا یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد انہوں نے اپنی مختلف جماعتوں کی تشکیلیں کرا دیں کہ پوری دنیا کے اندر اور مختلف جگہوں میں جا کر تفتیش کی جائے کہ ایسے کیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آسمانوں میں نہیں جا سکتے۔ مقامی نصیبین کے جنات میں سے 7 یا 9 جنات کا وفد جنات کے مشورے کے بعد وہ حجاز مقدس روانہ کیا گیا، عرب کی سرزمین پر روانہ کیا گیا۔ اور جب یہ جنات پہنچے ہیں وادی نخلا میں، تفتیش کے لیے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں اور ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پر کان لگا کر سننا شروع کیا، اور پھر قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، اور وہاں سے جا کر پھر اپنی قوم میں دعوتی توحید دینا شروع کر دی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان جنات کا آنا پہلی بار ہوا تھا، اور یہ پہلی جنات کی جماعت ہے جو مسلمان ہو کر گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے اور ان کے جانے سے مطلع نہیں ہوئے۔ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ جنات آئے تھے، قرآن سنا ہے اور مسلمان ہو کر چلے گئے ہیں۔ یہاں میں پہنچ کر ایک مسئلے کے ساتھ وضاحت بھی کر دوں۔ آج کل یہ مسئلہ اور پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، اولیاء تک کا کہا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تمام انبیاء کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اسی میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس پر عقیدہ رکھا جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ کر یہ بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور رفعت ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم تھا، لیکن وہ سب سے زیادہ علم جو اللہ کے بعد ہے وہ کیسا تھا؟ وہ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کسی بھی نبی اور ولی کے پاس اپنا ذاتی علم نہیں ہوا کرتا۔ علم بہت زیادہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ سب کچھ عطائے الہی ہے، لہٰذا اس میں تو دو رائے نہیں۔ اب یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی علم غیب تھا، یہ تو عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ذاتی علم بغیر اطلاع کے، اللہ کی طرف سے بتائے بغیر اگر علم ہوتا تو کئی مواقع آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا اور بعد میں آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اس واقعے کو ہی دیکھ لیجئے کہ جب آپ سن 10 نبوی میں باقاعدہ قرآن پڑھ رہے تھے، جنات آئے، مسلمان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ معلوم نہیں ہوا۔ آپ کو کب معلوم ہوا کہ جنات آئے تھے اور مسلمان ہوئے؟ جب سورہ جن کی آیات نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ پہلے ایک بار جب آپ فلاں جگہ پر تھے تو وہاں پر جنات آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے۔ پہلی بار جب جنات آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے اس کا تذکرہ سورہ احقاف میں ہے، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے قرآن سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، وہاں پر آئے تو کہا خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو سنو۔ اور دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو وہ پھر سورہ جن کی آیات اتری، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ ایک جنات کا گروہ آیا تھا اور انہوں نے قرآن سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے اپنے قوم میں جا کر یوں باتیں کی کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد الی آخرہ۔ لہٰذا جنات کے مسلمان ہونے کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب ہوا جب اللہ نے بتایا۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ غیب کی خبریں سارے انبیاء کے پاس آتی تھی اور سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انباء الغیب کی بنیاد پر کبھی آنے والے وقتوں کی خبر دی، کبھی موجودہ حالات جو ابھی پیش نہیں آئے اس کی خبر دی، اور کبھی جو ہے نا وہ سابقہ قوموں کے حالات بتائے۔ یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وحی کے ذریعے بتایا، اور قرآن کریم کی واضح آیات ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں کیسے دیتے تھے؟ انباء الغیب کی بنیاد پر دیتے تھے۔ آپ کو اللہ غیب کی خبریں دیتے تھے اور اس کی بنیاد پر پھر آپ نے آگے بتایا۔ اور جیسے قرآن میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بات بھی اللہ کے رسول کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہنچ کر اپنا یہ عقیدہ بنائیں اور یہ عقیدہ درست رکھیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عالم بانباء الغیب ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے غیب کی خبریں سب سے زیادہ دی، کون و مکان کا علم آپ کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ دیا۔
آنے والے وقتوں کا، موجودہ حالات کا اور جو ہے نا گزشتہ اقوام کا علم سب سے زیادہ دیا، لیکن پھر بھی یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ عالم بالغیب بذاتی ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر علم غیب تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سیرت کے سبق میں آج یہ عقیدہ سمجھنا ضروری تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے روانہ ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے؟ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے تو آپ کو وہاں سے نکالا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جاؤں گا اور میں کوشش کروں گا اور اس کے بعد جا کر مکہ المکرمہ میں اور زور سے دعوت دوں گا۔ اور چونکہ جنات کے مسلمان ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تمکن، قدرت اور تسلی بھی مل گئی تھی کہ ان کی دعوت عام ہو رہی تھی، انسانوں سے جا کر جنات میں بھی پہنچ گئی۔ پھر آپ مکہ المکرمہ کیسے داخل ہوئے، اس کی انشاءاللہ تفصیل آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔